السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 4 روز میں ہماری شادی ہے۔ اچھا جی، درخواست ہے کہ کچھ ایسی نصیحتیں کریں کہ ہماری آنے والی ازدواجی زندگی بہترین ہو اور پرسکون گزرے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارکم خیارکم، تم میں سب سے بہتر بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، ان کے لیے بہتر ہے۔ مطلب اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنی بیگم کے لیے اچھا ہے تو وہی بندہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ اور خود ہمارے پیارے نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کے ساتھ باقاعدہ کھیل کود کرتے۔ کیا مطلب؟ دوڑی دوڑ کرتے، دوڑ لگایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنی بیویوں کے لیے کس طرح اچھے تھے؟ اب یہ بتانے کا مقصد یہ ہے، میں جو کہہ رہا ہوں آپ جو سن رہے ہو، اپنی بیگم کے لیے اس طرح ہو جاؤ۔ ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ بیگم تو جوتی کی جگہ پر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو بیگم جو ہے وہ مرد کی جوتی کی جگہ پر نہیں ہے۔ اگر مرد کے لیے زیور پہننا جائز ہوتا تو میری بیگم میرے لیے میرے گلے کا ہار ہے۔ بیگم جو ہے وہ ہمارا زیور ہے۔ کہاں جوتی جس کو پہن کر بندہ لیٹرین واش روم باتھ روم جاتا ہے، کہاں بندے کی بیوی۔ تو ہماری جو بیگم ہے، آپ شادی کر رہے ہو، جو آپ کی بیگم بنے گی، آپ کی بیوی بنے گی، جو آپ کے نکاح میں آئے گی، وہ ہے آپ کے گلے کا ہار۔ اب بلکہ پیارے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث یاد آ گئی، پہلے تو وہ سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے تھے؟ کیوں بتا رہا ہوں؟ شادی کرنے والوں تم بھی اور جو شادی کر چکے ہو تم بھی، دونوں سن لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو عورتیں ہیں نا، مطلب اے دولہے میاں، جو تیری بیوی ہے نا، یہ شیشے کا نگینہ ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شیشے کے برتن ہیں، جی ان کو کتنی احتیاط سے ایک سے دوسری جگہ رکھا جاتا ہے۔ وہ چاہے جو ہے گھر میں خوبصورتی کے لیے شیشے کا سامان ہو، یا کھانے پینے کے برتنوں میں شیشے کے برتن ہوں، یا کم از کم شیشے کی ٹیبل ہے، تو فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ شیشے کے نگینے ہیں، یہ آئینہ ہیں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ان کے ساتھ بڑی احتیاط کرنی ہے۔ شیشے کے برتن کے ساتھ بندہ خوب احتیاط کرتا ہے، کہیں چوٹ نہ لگ جائے، کہیں گر نہ جائے، کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور بیوقوف اور احمق بندہ سے یہ سمجھتا ہے کہ بیگم تو میری جو ہے وہ پاؤں کی جوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا سفر میں تھے، اور غالباً آپ کے ساتھ حضرت عائشہ تھی۔ تو حضرت عائشہ سواری پر سوار ہونے لگی تو وہ نہیں ہو رہی تھی، نہ مشکل ہو رہی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کے یا سواری کے قریب بیٹھ گئے اور اپنا گھٹنا کھڑا کر لیا، اور عائشہ کو کہا کہ میرے گھٹنے پر چڑھ۔ تو جب حضرت عائشہ نبی پاک علیہ السلام کے گوڈے اور گھٹنے پر چڑھی، اور اس کے بعد وہ سواری پر سوار ہو گئی، تو کیا معلوم ہوا؟ یہ دولہے کی جو بیگم ہے، بیوی ہے، یہ اس کے گلے کا ہار ہے، یہ اس کا زیور ہے، یہ اس کے پیر کی پاؤں کی جوتی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھا دیا کہ ہم اپنی بیگم پر کتنے مر مٹنے والے ہوں، اور بیگم کی کتنی خدمت کرنے والے ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اگر کوئی آج کا بندہ دیکھ لیتا تو وہ کچھ اور ہی کہتا۔ آج کی جو گندی ساسیں ہیں، وہ اگر دیکھ، اچھی بھی ہیں، اچھی تو اچھی ہیں، ان کو اللہ جزائے خیر دے، کوئی بھیری اور بری ساس دیکھ لیتی تو وہ کہتی ہائے ہائے اتنی بیگم کی خدمت۔ وہ جیسے ایک کلپ میں دکھایا گیا نا، ایک بندہ جو ہے نا، بندہ اپنے بندے، ایک بندہ، ایک میاں، ایک دولہا کہہ لو، ایک آدمی اپنے کمرے میں بیٹھ کر نا پانی کا تھال بھر کر اپنی بیگم کے پیر دھو رہا تھا نا، تو اچانک سے جو ہے وہ اس کی ماں کمرے میں آ گئی، دولہے کی ماں کمرے میں آ گئی۔ اب کیا کیا دولہے نے؟ جلدی سے
اپنا سر جو ہے وہ اس پتیلے میں دے دیا، اس برتن میں دے دیا، کہ تاکہ ماں یہ سمجھے کہ دلہن دولہے کا سر دھلا رہی ہے، جبکہ دولہا دلہن کے پیر دھو رہا تھا۔ لیکن ماں کے ڈر کے مارے اس نے اپنا سر پتیلے میں برتن میں کر دیا۔ ماں کو یہ لگا کہ میری بہو میرے بیٹے کا سر دھلا رہی ہے، حالانکہ بیٹا اپنی بیوی کے پاؤں دھو رہا تھا۔ تو ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اتنا خدمتگار ہو، اتنا پریمی ہو، اتنا پیار کرنے والا ہو۔ اگر بیوی کے سر میں جوئیں ہیں نا تو اسے جوئیں بھی نکال کر کے مار مار کر کے دے، بیوی کے پیر بھی دھو دھو کر کے دے۔ بہرحال آتے ہیں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا خیارکم خیارکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیگم کے ساتھ اچھا ہے۔ اب بچہ ہونے کا یہی مطلب ہوگا، آپ بیگم کے پیر دھونے ہیں تو پیر دھو لو، بیگم کے سر میں سے جوئیں نکال کر کے دینی ہے تو وہ بھی نکال کر کے دے دو، بیگم کو تیل کنگا کرنا ہے تو وہ بھی کر دو، کیونکہ خیارکم خیارکم، ہم نے اچھا بننا ہے نا، دولہے نے اچھا بننا ہے تو پھر یہ خدمت تو آپ کو کرنی پڑے گی۔ آپ کی بیگم جناب اس کی ٹانگوں میں درد ہے تو ٹانگیں دبا دو، اسے تیل لگا کر کے دینا ہے تو تیل لگا دو، گلا نہیں دبانا، باقی سب کچھ دبا دو، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ خیارکم خیارکم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ یعنی اپنی بیگم کے ساتھ اچھا ہے۔ تو بہرحال ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ کیا کرتے تھے؟ جب سفر پر جاتے نا، ایک تو اپنی بیویوں کے درمیان میں قرعہ ڈالتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ زیادہ بیویاں تھیں، ایک وقت میں نا نبی پاک علیہ السلام کی 9 بیویاں رہی ہیں ایک وقت میں، ویسے کل بیویاں 11 تھیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب سفر پر نکلتے تو بیویوں کے درمیان میں قرعہ ڈالتے، جس کے نام کا قرعہ اور کنواں نکل آتا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ اور سفر میں نبی پاک علیہ السلام اپنی بیویوں کے ساتھ باقاعدہ کھیل کود کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کو نا، دلہا میاں تمہاری شادی ہے 4 دن بعد، اللہ تمہیں تمہاری شادی میں برکتیں دے، تمہیں پریمی بنائے، پیار اور محبت کرنے والا بنائے، جس طرح محمد اور عائشہ کے درمیان میں محبت تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے ساتھ کھیل کود کرتے تھے۔ کیسے؟ سفر میں گئے ہیں، حضرت عائشہ آپ کے ساتھ ہے، دلہے دلہن سے کہتے ہیں کہ دلہن صاحبہ کیا خیال ہے ہم دوڑا دوڑی نہ کریں، دوڑ نہ لگائیں؟ تو دلہن نے کہا کہ جی سرکار ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں نے دوڑ لگانا شروع کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، دلہن تھی، تو وہ نا جسم ہلکا پھلکا تھا، وزنی نہیں ہوا تھا۔ تو حضرت عائشہ نبی پاک علیہ السلام سے دوڑ میں آگے نکل گئی، کیونکہ پیارے نبی علیہ السلام کی عمر 50 اب تھی، ہیں جی 50 پلس کہہ لو، وعلیکم السلام۔ تو اور دلہن جو ہے وہ ہے خیر سے 9 سال کی۔ تو بہرحال دلہن دولہے سے دوڑ میں آگے نکل گئی۔ آپ یہ نبی پاک علیہ السلام نے تو حدیث، یہ بخاری کی حدیث ہے، دوڑ لگائی ہے نا، آپ دلہن کے ساتھ کشتی کرنا چاہو تو وہ بھی کر سکتے ہو، کہ آؤ اپنی بیوی سے کہو کہ ہم ریسلنگ کرتے ہیں، کشتی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دوڑ لگائی، آپ اپنے کمرے میں اپنی بیوی کے ساتھ کشتی کھیلو، پیار اور محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ دلہن دولہے سے ریس جیت گئی۔ اچھا جی، گزرتی دنیا ہے، وقت گزرتا گیا۔ ایک دفعہ پھر حضرت عائشہ اور نبی پاک علیہ السلام نہ سفر میں اکٹھے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آؤ عائشہ دوڑ لگاتے ہیں، پھر دوڑ لگا دی۔ اب کی بار حضرت عائشہ ہار گئی۔ کیوں؟ گزرتے وقت کے ساتھ حضرت عائشہ کا جسم بھاری بھی ہو گیا، وزن دار بھی ہو گیا، پھول بھی گیا، تو وہ پہلے والی 9 سال والی جوانی تو تھی نہیں۔ تو حضرت عائشہ نہ دوڑ ہار گئی، اور دلہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ ریس جیت گئے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ ایک اور حدیث بتا دوں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ دولہے کو چاہیے خالی شادی کے 10 دنوں میں نہیں، پوری لائف میں یہ کرنے ہیں سارے کام۔ اللہ اکبر۔
نبی پاک علیہ السلام نے حدیث میں ہمیں اتنا تک بتایا ہے کہ آپ جب کھانا کھا رہے ہو نا، اللہ اکبر، ایک اور حدیث بھی یاد آ گئی، چلو پہلے یہ سن لو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کھانا کھا رہے ہو نا تو اپنی بیوی کے منہ میں لقمے دو، اتنے خدمت گزار دولہے بنو، لقمہ تیار کرو، لقمہ بناؤ، اور لقمے بنا بنا کر کے اپنی بیگم کو کھلاؤ۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ نے سوال یہی کیا نا کہ ہماری زندگی پرسکون ہو، تو بھائیو زندگی تب پرسکون ہوتی ہے کہ جب دلہا اپنی دلہن کو جوتی نہ سمجھے۔ ہم شادی کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دلہن تو ہمارے پیر کی جوتی ہے، اور ادھر سے ہماری اماں بھی یہی کہتی ہے کہ اس کو جوتی بنا کر کے رکھو، زیادہ سر پر چڑھاؤ گے تو پھر رو گے۔ ہاں جی، وہ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں کہ ہک بارے چہی تے دوجا بھیڈ آئی بھی موتر دیتا، ہک بارے چہی تے دوجا بھیڈ آئی موتر دیتا۔ ایک بندہ پہلے ہی نالائق تھا، اوپر سے دولہے کی ماں اس کو یہ سبق پڑھاتی ہے، بیوی کو پیر کی جوتی بنا کر کے رکھو۔ کیا خاک زندگیوں میں سکون ہوگا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا لقمے بنا بنا کر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو۔ اچھا جی، ایک اور حدیث جو مجھے یاد آئی تھی، وہ امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بلوغ المرام کتاب الجامع میں لے کر آئے۔ کتاب الجامع میں نے پڑھی اپنے پیارے پیارے دل ربا استاد حافظ عبدالرؤف صاحب سے، نہیں پتہ نہیں وہ حافظ تھے یا نہیں تھے، بہرحال عبدالرؤف صاحب ان کا نام تھا، مرکز طیبہ مرید کے جامعہ دعوہ الاسلامیہ۔ تو بہرحال اس حدیث میں کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کھانا کھا لو، اپنے ہاتھوں کو دونوں دھونے سے پہلے یا تو چاٹ لو اور یا چٹوا لو۔ اللہ، بڑی سونی حدیث ہے۔ اس حدیث سے اگر آپ چاہتے ہو نا دلہن اور دولہا صاحبہ آپ کی زندگی نا اچھی گزرے، آپ نے پتہ کیا کرنا ہے؟ ایک تو اپنی عادت بناؤ، کھانا اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ ہمیشہ، الا یہ کہ آپ دفتر میں ہو، نوکری میں ہو، مزدوری میں ہو۔ اللہ اکبر، چھٹی کا دن ہو تو دونوں ٹائم کا، چھٹی کا دن نہ ہو تو صبح کا ناشتہ، رات کی روٹی بیگم بچوں کے ساتھ مل کر کے کھاؤ۔ یہ صرف نئی شادی والوں کے لیے نہیں ہے، پرانی شادی والوں تمہارے لیے بھی یہ پیکیج ہے۔ تو ایک تو اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، دوسرا کیا کرو؟ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا کھا لو تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لو یا چٹوا لو۔ اللہ اکبر، چاٹ لو یا چٹوا لو۔ میں اپنی انگلیاں خود چاٹ لوں تو سمجھ آتا ہے میری انگلیاں کون چاٹے گا۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے پہلے میں اپنی انگلی خود چاٹ لوں تو بات سمجھ آتی ہے یہ چٹوا لو کون کرے گا، کون ہے جو میری انگلیاں چاٹے گا۔ تو دولہے میاں، شادی شدہ بندوں، کیا کرنا ہے آپ نے؟ کھانا بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کے کھاؤ۔ جب کھانا کھا لو تو اپنی انگلی بیوی کے منہ میں، بیوی کی انگلی اپنی منہ میں۔ اللہ اکبر، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ جب کھانا کھا لو، ہاتھ دھونے سے پہلے اپنی انگلی لو، بیوی کے منہ میں ڈال دو، بیوی کی انگلیاں پکڑو اپنی منہ میں ڈال لو۔ تمہاری انگلیاں تمہاری بیوی چاٹے چوپے، تم اپنی بیوی کی انگلیاں چاٹو چوپو۔ یہ ہوگا پیار محبت زندگی کے اندر، ہیں جی۔ تو بیوی کو پیر کی جوتی نہیں سمجھنا، بیوی کو جو ہے وہ اپنے گلے کا ہار سمجھنا ہے۔ اللہ اکبر، جب رات کو سو تو اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر کے سو جاؤ۔ یہ بھی نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں ہمیں بتاتی ہیں۔ اللہ اکبر، کیوں بتا رہی ہیں؟ شاید کہ عائشہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں اے دلہو، جس طرح میرا دلہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتا تھا، دلہنو اور دولہو تم بھی اسی طرح کرو۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مرض الموت ہے، آپ کا آخری وقت ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ حضور کی ساری زندگی اسی طرح بھی رہی ہو، ہیں جی۔ اللہ اکبر، وہ کیسے؟ بخاری باب مرض النبی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا آخری وقت ہے،
اور اللہ کے رسول عائشہ کی گود میں سر رکھ کر، جی اللہ کے رسول عائشہ کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں، تو دولہے میاں تمہارے لیے یہ ہے کہ اپنی بیگم کی گود میں سر رکھ کر کے سویا کرو۔ بیگم تمہارے سر میں اجی تمہاری گود میں اپنا سر رکھ کر کے سوئے۔ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، حضور کا سر مبارک عائشہ کی گود میں ہے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا سر میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگایا ہوا ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں مسواک ہے۔ اللہ کے رسول بار بار عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت عائشہ کے بھائی آئے ہیں، اس مسواک کی طرف دیکھتے ہیں، جناب عائشہ سمجھ گئی اور اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر سے مسواک لیا۔ عائشہ نے مسواک لے کر اپنے منہ میں چبایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اے دلہا اے دلہن، اپنی بیگم کا منہ چاٹو، تمہاری بیگم تمہارا منہ چاٹے، اپنی بیگم کے ہونٹ چاٹو اور چوپو، تمہاری بیگم تمہارے ہونٹوں کو بوسے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف دیکھا۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر سے وہ مسواک لیا۔ عائشہ نے وہ مسواک اپنے منہ میں ڈالا، اپنے دانتوں میں چبایا، اپنے ہونٹوں میں چبایا، اور وہ اپنے منہ کا چبایا ہوا مسواک عائشہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دلہے کے حوالے کیا۔ اللہ کے رسول نے عائشہ کے ہونٹوں کا چبایا ہوا، عائشہ کے ہونٹوں کا چوپا ہوا، عائشہ کے دانتوں کا چبایا ہوا مسواک اپنے منہ میں لے لیا۔ یہ ہے محبت جو ڈے 1 سے ڈے اینڈ تک ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیسی محبت تھی؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہمیں زور کا حیض آیا ہوا ہوتا نبی کی بیویوں کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیض میں بھی اپنی بیویوں کو گلے لگاتے، رات میں سوئے ہیں تو میاں بیوی۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ دولہے میاں کو چاہیے اپنی عادت بنا لے، اپنی بیوی کو رات میں اپنے گلے کے ساتھ لگا کر کے سوئے۔ تو سید عائشہ کہتی ہیں ہمیں حیض آیا ہوتا، اللہ کے رسول ہمیں اپنے ساتھ جفیاں لگاتے، جب صبح نماز کے لیے نکلتے تو حیض کا خون آپ کے کپڑوں پر لگ جاتا۔ پرانے زمانے تھے نا، آج کی طرح جدید پیڈ تو تھے نہیں، تو اللہ کے رسول کیا کرتے، جہاں کپڑے پر حیض کا خون لگ گیا وہ دھو لیتے اور نماز کے لیے نکل جاتے۔ امام بخاری کی بخاری بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول نماز کے لیے جا رہے ہیں اور کپڑے کا دھلا ہوا نشان جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ کیا معلوم ہے جی کہ پتہ چلتا تھا کہ اس جگہ کو دھویا گیا ہے۔ اور سید عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی چیز بانٹا کرتے تو سب سے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کو دیتے۔ خدیجہ کون تھی؟ نبی پاک علیہ السلام کی دلہن تھی۔ تو میاں بیوی میں پیار محبت کا ایک یہ طریقہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی چیز آپ اپنے گھر میں تقسیم کرو، کوئی کھانا کھلاؤ، کوئی دعوت کرو، کوئی لوگوں کے گھر کچھ بانٹو، اپنی بیگم سے پوچھو اور اسے کہو کہ سب سے پہلے اپنی سہیلیوں کو دو، تو یوں پیار اور محبت ہوگا۔ اور عورت کو کیا چاہیے؟ خاتون کو چاہیے کہ خاوند کو اپنے سر کا تاج بنائے، خاوند کی اطاعت کرے ہر وقت میں۔ ہاں جی، یوں سمجھ لو، بطور مثال کہہ رہا ہوں، خاوند کے پیر دھو دھو کر کے پیے، اسے اپنا سر کا تاج سمجھے، ہاں جی، اس کی اطاعت کرے اور فرما برداری کرے شریعت کی روشنی میں رہتے ہوئے، اور دلہے کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھے۔